بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بولتا پاکستان میں خوش آمدید، اور میں ہوں مشتاق منہاس۔ میں نصرت جاوید۔ ہمارا نمبر ہے 051-280-5031۔ مشتاق منہاس صاحب، میں آج کے پروگرام میں صرف اور صرف بڑے فوکسڈ وے میں یہ جو میر علی میں حملہ ہوا ہے جیٹ طیاروں کے ذریعے پاکستان ایئر فورس کا، اس کے حوالے سے بھائی میرے ذہن میں کچھ سوالات، کچھ خدشات اور کچھ تحفظات ہیں۔ میں چاہتا تھا، میری شدید خواہش تھی کہ میں صرف ان پر سیریس اور فوکسڈ آپ کے ساتھ کچھ بحث مباحثہ ہو سکے، لیکن ہمارے مسائل ہیں، کیا کریں۔ سب سے پہلی بات، آپ اور میں کالی پٹیاں لگا کے بیٹھے ہیں، اس لیے کہ ہمارے ساتھی ایکسپریس کے بعد سے اور مسلسل جو ہے میڈیا کے لوگ اب نشانے پہ آ چکے ہیں، تو ہمیں حکومت کو یاد دلانا ہے کہ ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں۔ لیکن ہم نے تو کالی پٹیاں باندھ لیں۔ مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید اللہ میرے منہ میں خاک، وہ وقت آنے والا ہے کہ جب میں اور تم یہ پروگرام کرنے بیٹھیں گے تو سیاہ پوش ہو کر اور سروں میں خاک لے کر اپنے بالوں کو نوچتے ہوئے بات کریں گے۔ ابھی پروگرام شروع کرنے سے تھوڑی ہی دیر پہلے مستونگ میں واقعہ ہوا ہے، 22 زائرین، اور صبح ہماری اتنی بری ہوئی تھی وہ جو پولیو کی، اور اب آپ دیکھیں 250 روپیہ روز لینے والی، یار 250 روپیہ کے اوپر ہمارے آنے والی نسلوں کو معذوری سے بچانے کے لیے ان کو نشانہ بنایا۔ دیکھیں وہ مثلا، حالانکہ ان کو تو ویسے پورے پاکستان میں تحفظ کے لیے ان کے ساتھ پولیس کا گارڈ ہوتے ہیں، یہ وہ پولیس گارڈ نہ بھی وہ کہتے ہیں، وہ آج دیکھیں نا، انہوں نے آپ جو مرضی مائنس پلس کر دیں، وہ 3 افراد جو ہے نا وہ شہید ہو گئے، وہاں 2 وہ خواتین بھی تھی اس میں، لیکن عملاً تو پولیو کی جو ہے نا پوری وہ بند ہو چکی ہے۔ ظاہر ہے وہ کہیں گے لوگوں میں انسیکیورٹی، عدم تحفظ۔ اب اسٹیٹ کی طرف سے یہ نہیں سمجھایا جا رہا، نہ کوئی بڑا، یعنی کراچی جیسے، چلیں میر علی، وانا، یہ وہ دور دراز کے علاقے ہیں، چلے وہاں تو جٹ جاتے ہیں اور پھر وہ کاروائی کر کے آتے ہیں۔ یہ تو ہمارے کراچی کے شہر کے اندر، یعنی جس کے اوپر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں ایک ٹارگیٹڈ نام نہاد سا آپریشن بھی چل رہا ہے جو کہ بتاخوروں کے خلاف ہے، جس کے بڑے مراحل ہونے تھے، بڑے مراحل، اور ایک مرحلہ، دوسرا مرحلہ، اور پھر سب سے پتہ نہیں سنگین چودھری مرحلہ۔ نثار علی خان صاحب کو پہلے مرحلے میں ہی اچھا مشتاق صاحب، وہ سنگین مرحلہ تو ابھی تک نہیں آیا، نہیں، جس اس کے کے بارے بعد میں چودھری صاحب نے کہا کہ چیخیں نکل جائیں گی۔ وہ چیخیں ان کی وہ اپنی چیخیں تو نہیں نکلی، نکلی ہیں سر نہیں، چیخیں دوسروں کی نکل گئیں چودھری نثار علی خان کی اپنی چیخیں نکل گئی کہ چودھری اسلم، ایکسپریس کی ٹیم، آج پولیو، اور یہ جو دونوں واقعات ہیں، آئی ایم سوری ٹو سے یار، یہ مذاق بنایا ہوا ہے حکومتوں نے کہ آپ جی یہ ابھی مستونگ کا واقعہ ہوا، مستونگ مذمتی واقعہ نہیں، مذمت تو جیسے کوئی این جی او کر رہی ہوتی ہے، مطلب کوئی جس کے پاس اختیار نہیں ہوتی، مذمت کیا ایران سے وہاں زیارات سے ہو کے واپس آنے والے یہ تمام جو گاڑیاں زائرین کی ہیں، کیا یہ پہلی مرتبہ تھوڑا ہی ہوا ہے؟ ہر بار جب بھی وہ آتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہ گاڑیاں جو ہے نا ایک مخصوص ذرا ان کے نمبرز ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں، وہ بارڈر کراس کرتے ہیں، وہاں سے ان کی وہ کسی جگہ بیٹھ کے، ذرا طویل سفر ہے، کسی جگہ پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، وہاں ان کی کاؤنٹنگ ہو جاتی ہے کہ کتنے مرد ہیں، کتنی خواتین ہیں، یہ اب کتنے بجے پہنچیں گے۔ تو یہ نصرت صاحب وہاں پر تو یعنی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ اگر وہ اس چیز کو سب مانیٹر کر رہے ہیں کہ یہ گاڑی اب مستونگ میں کس وقت داخل ہوگی اور کہاں جا کر اس کو اڑانا ہے، تو کیا یار جو بھی گاڑیاں 4-5 کر کے، کیا ان کا اتنی بھی ڈاکٹر مالک صاحب سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ کم از کم ان کو جو ہے نا 2 گاڑیاں یہ جو دونوں واقعات ہیں، یہ دونوں واقعات جو ہیں، یہ کراچی میں پولیو کا واقعہ ہو یا یہ مستونگ والا واقعہ ہو، یہ ایک باقاعدہ نپے تلے ایک پیٹرن نہیں بن جاتا واردات کا؟ یار اگر کوئی سوچنے سمجھنے والا ہو تو اس پیٹرن کے بارے میں بار بار اس کو غور کرتے ہوئے یو کین ڈیفینیٹلی ایوالو، آپ بنا سکتے ہیں ایس او پیز۔ دیکھو ایک تو ہوتا ہے کہ جو چیز آپ اینٹیسپیٹ نہیں کر رہے ہوتے، وہ واقعات بھی ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں، جس طرح ہم لوگ دہشت گردی کا نشانہ ہیں،
لیکن ابھی تک پاکستان کی ریاست میں مشتاق منہاس اتنی تو سخت آ جانی چاہیے تھی کہ وہ واقعات جن کا پیٹرن اسٹیبلش ہے اس کو ختم نہیں کر سکے، نہیں چلے اور مذمتی بیان ریاست کسی وجہ سے اب یہ ایک سمجھ لیں کہ یہ ایک ایس او پی بن گیا کہ اچھا جی جس وقت کوئی واقعہ آ جاتا ہے، اور ایون اتنی بددلی سے کیا جاتا ہے کہ وہ متعلقہ منسٹر سے کو پرائم سے باقی کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہوتا ہے، وہ پیچھے سے پی آر او جو ایک جو ہے نا ٹھک کر کے جی فلاں وزیر اعظم کی، وزیر داخلہ کی، وزیر فلاں کی، وہ بددلی ہم نے آپ کو قرارداد مذمت عمران خان کی طرف سے یہ کہا گا، سید منور حسن اور فلاں، بس میرا تو خیال ہے کہ مجھے اور تمہیں چاہیے بجائے یہ پٹیاں باندھنے کے نا ہم لوگ ایک فیصلہ کر لیں کہ وہ لوگ جو کم از کم وہ سیاستدان جو حکومتوں میں موجود ہیں ان کے اس طرح کے واقعات کے اوپر میں بخدا سیریسلی اس کو سوچوں، اس کو اٹھا ہوتے ہیں ہم ان کے مذمتی ٹکر نہ چلائیں۔ نہیں دوسرے صاحب ان کے مذمتی ٹکر چلانے سے کیا میں کہتا ہوں ذمہ داری ہے، نہیں اس کا طریقہ کار ہے، تو احساس ہو یار، نہیں وہ آپ ٹکر دیکھیں، ٹکر تو ایک ظاہر ہے 24/7 چل رہا ہے تو ظاہر ایک جگہ پہ جاتے ہیں، ٹکروں سے نہیں ہوتا۔ ہم یہ کیا کر سکتے ہیں، ہم ماشاءاللہ آج کے 3 واقعات لیں، ٹھیک ہے، ان تمام وزراء کی سمیت وزیر اعظم ہم کہے کہ اچھا جی ماشاءاللہ کوئی ہمیں اس کے رد عمل میں کوئی ہمیں محاصرہ نظر نہیں آیا، کوئی کسی جگہ پہ چھاپے نظر نہیں آئے، پولیو ورکرز کے قاتلوں کا نہیں پتہ چل سکا، مستونگ میں گاڑیاں جو ہے نا وہ ان کو 100 کلو گرام سے زیادہ کا مواد سے ان کو جو ہے نا اڑایا گیا، وہاں پہ 22-23 افراد وہاں شہید ہو گئے، تو ہم یہ ابھی تک وہ خبر نہیں آئی، لیکن نام لے کے گئے کہ جناب وزیر اعظم، وزیر دفاع، وزیر داخلہ، وزیر امور کشمیر، وزیر اپنا اور ماشاءاللہ یہ ان سب کو ہم نے بھیجا ہے اسمبلیوں کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر، حکومتوں کے اندر الیکٹ کر کے، اور اس کے بعد پھر ہم صوبائی حکومتوں کا نام لیں۔ یہ ڈاکٹر مالک صاحب ماشاءاللہ بڑا، یعنی اس میں اگر آپ کو تھوڑا بہت رئیسانی اور ان کا کوئی فرق نظر آنا چاہیے۔ کل ایک اخبار کا اشتہار میں نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جس میں 2002 میں فلاں تو 2003 میں جرائم میں کمی۔ بھائی آپ جتنی جرائم میں کمی ہوئی ہے وہ اگر آپ اس بنیاد پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہر دوسرے چوتھے روز وہاں پہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ شازین بگٹی وہاں پر کیوں جا کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر ان کو جانے کیوں نہیں دے جا رہے؟ یہ اپنا ڈاکٹر مالک صاحب سے بھی اب کافی ہنی مون پیریڈ ہو گیا ہے، ان سے بھی پوچھیں بھائی جان کہ ماشاءاللہ آپ کو بڑے یعنی تم تراک کے ساتھ لاؤ لشکر کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا تھا کہ جناب، تو آپ اگر نہیں ہے تو آپ کہیں کہ اچھا جی مجھ سے نہیں ہو سکتا، میرے اور ریسانی میں وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، چاہے ریسانی ہو یا مالک ہو۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں، کراچی کا واقعہ، ابھی مستونگ والا واقعہ، پلیز یہ دونوں ایک انتہائی اسٹیبلشڈ 90 تلے ایک پیمانہ بنا ہوا ہے، اس کے مطابق تو ابھی تک پتہ نہیں چل سکا کہ یہ پیمانے کے پیچھے دیکھیں پولیو ورکرز کو اور زائرین کو ایک خاص گروہ ٹارگٹ کرتا ہے، یعنی ہر گروہ نہیں لگا ہوا ان کے پیچھے، ٹھیک ہے، وہ آ کے یہاں بلاسٹ کر دیتے ہیں، وہاں پہ کوئی آرمی کے۔ اب گزشتہ 8 9 10 سال میں جب سے ہمارے ملک میں یہ وبا پھیلی ہے دہشت گردی کی، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہاں بھائی یہ آپ کم از کم استاد یہ تو کر سکتے ہو، یہ تمہارا ٹارگیٹڈ ایریا ہے، تم چھوڑو نہیں پکڑ سکتے نا، یہ تمہارا ٹارگیٹڈ ایریا ہے، آپ نے سیکٹرز بنا لیے، آج اس کو کارڈن آف کرو، اس کے اندر آپ اپنی پولیو ٹیمز کو یہی کروا کے واپس لے کر آئیں۔ تو یہ باقی تو باقی تو لاشیں اسی طرح گر رہی ہیں، وہ چیخیں پتہ نہیں کس کی نکل رہی ہیں وہاں پہ، تو آپ یہ کم از کم اگر پولیو کراچی کے اندر آپ چھوڑے، باقی کراچی کے اندر آپ پولیو میں اس وقت بھیجیں، ان گلیوں میں، ان محلوں میں، ان سیکٹروں میں۔ سیدھی سی بات ہے کہ آپ نے سیکٹرز میں ڈیوائیڈ کیا، سیکٹرز میں ڈیوائیڈ کرنے کے بعد آپ نے کہا فلاں دن ایکس ایریا کی باری، ایک ریڈیس بنا کے اس کو کارڈن آف ٹائپ کر کے وہاں پر آپ باقاعدہ بلٹ پروفز ہیں، اے پی سیز ہیں، رینجرز ہیں، ان کی ایک پروٹیکشن میں وہ ٹیم جائے، گھر گھر گھومے، اور کرنے کے بعد آج اس ایریا کو ہم نے کلیئر کر دیا۔ چلیں جی، کل دوسرے میں، پرسوں تیسرے میں، اچھی بات ہے، لیکن یہ باقی لوگوں کو آپ موٹیویشن جاری رکھیں اور کہیں کہ جی جن والدین یہاں سے رہ گئے ہیں تو آپ وہاں پہ آ کے آپ ان کو کروا لیں، آپ لوگوں کو مسلسل۔ اور آج کل تو ایسا نصرت صاحب ایسا جدید دور ہے کہ آپ کو تو ایک جگہ نادرا سے ڈیٹا مل سکتا ہے کہ ہاں جی کس نے کرائے کس نے نہیں کرائے۔ چلیں اس پہ بات چیت مزید کرتے ہیں، ناظرین حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد۔
बोलता पाकिस्तान में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम। तो बहरहाल अब मसला ये है कि ये ज़ायरीन तो शायद अभी तक नहीं रुके, ये तो अपना सफ़र जारी रखेंगे क्योंकि उनका ये उसकी अपनी एक जज्बाती फिजा है। लेकिन फिलहाल आपकी पोलियो मुहिम रुक गई है, उस वक्त रुक गई है जबकि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में एक्टिवली इस बात को कंसिडर किया जा रहा है कि ये पाकिस्तानियों को वीजा देने से पहले इंश्योर किया जाए। हाँ, तो यही होगा मेरे ख्याल में। आपकी नकलो हरकत रुक जाएगी। आपकी जरा इंडिया ने तो पहले से कह दिया कि आप अच्छा वहां से सर्टिफिकेट लेकर जाएं कि आप पोलियो के वायरस तो नहीं कैरी कर रहे। इसी तरीके से बाकी आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा और 2-4-10 साल। मिट्टी से कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम सर जी, मैं किशोर बात कर रहा हूँ मिट्टी से। जी किशोर साहब। सर हमें ये दुख इतना होता है बेचारे कराची में पोलियो हमारे बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाते 250 तारीख उनका खून बहाया जा रहा है। इन लोगों का कसूर क्या है? इन लोगों बच्चों को पिलाते। जी सही बात। और उसके साथ साथ किशोर साहब कसूर के अलावा उनको सलाम पेश करना चाहिए। ये पहला वाकया नहीं हुआ। मैं कहता हूँ कि इन लोगों को आप सतारा जरूरत दें, इनको दें बड़े बड़े एजाजात के, जिनको पता है कि ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है, ये मरना है। ये इनको मैं तो सलाम पेश करता हूँ। बिल्कुल जी बिल्कुल, हमारी भी बिल्कुल यही फीलिंग है और मेरा अपना ये ख्याल है कि हाईएस्ट लेवल के ऊपर हमारे बच्चों को घर घर जाके घरों में आके। जी बिल्कुल जी, आप बिल्कुल सही फरमा रहे ये हैं। बच्चा जो पीछे रो रहा है इसको पोलियो के कतरे पिलाएं। आज को पिला दी, हम तो हमारे घरों पे आके पूछ के जाते नंबर लगा। क्या बात है, क्या बात है। हमारा दिल रोता है। हमारा कसम है, मुझे तो बात करने इतना मजा आ रहा था। बेचारे 250 तारीख है और कुछ भी नहीं है। इनको मिलता क्या जो गोलियां खा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है ये जी, बिल्कुल अपनी वो जान आज हथेली पे रख के हमारी आने वाली नस्लों को माजूरी से बचा माजूरी रहे से, हैं। यानी एक माजूरी घर में एक पोलियो का बच्चा मरीज हो और बच्चा हो, वो खुदा सारी के जिंदगी लिए है। मुझे लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि सदर साहब ने बाकायदा इसका इफ्तिताह करना था। सदर मुमलिकत का ताल्लुक खुद भी कराची से है। मेरी उनसे इल्तिजा है, दरख्वास्त है, कल वहां जाएं। साथ में वो जो टारगेटेड ऑपरेशन का अगर कोई कमांडर है, नहीं वो है ना है या नहीं, रेंजर्स के और चले उनको साथ बिठा लें। बैठने के बाद ये पोलियो वर्कर्स का एक इज्तमाई कोई जलसा टाइप करे, उन सब की शिकायत सुने, कोई SOPs बनाए, उनका मोरल बढ़ाए खुदा के लिए। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हमारे आने वाली नस्लों की माजूरी से कता नजर अभी जो नाम नेहाद तंदुरुस्त और तवाना नजर आ रहे हैं, उनके आने जाने में जो रुकावटें और उसके साथ साथ और जो दुनिया में हमारी जिल्लत होगी। वैसे हर चीज में मुकाबला करते हैं भारत के साथ। भारत हैज बीन डिक्लेयर्ड कि पोलियो फ्री और इतना बड़ा मुल्क, तो चलो यार यही सोच लो यार कि हमने भी नहीं, लेकिन वहां पे वो फिर बाकी मामला मुल्तान नहीं से है। कॉल। मुल्तान से कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बात कर रहे हैं? गुजारिश ये मुल्तान से इम्तियाज बोल रहा हूँ। जी इम्तियाज भाई। गुजारिश ये है कि सिंध में तो लेडी हेल्थ वर्करों का ये हाल है और पंजाब में बेचारों को 3 दिन मांग है, तनख्वाह नहीं मिल रही। ये हमारी गवर्नमेंट का हाल है। माशाल्लाह। नहीं आप खुद पोलियो रजाकार वर्कर हैं या वैसे आपके इतला आपकी जी मैं इतला दे रहा हूँ, लेडी हेल्थ वर्करों को 3 महीने हो गए, तनख्वाह पंजाब में मुल्तान में नहीं मिल रही। अच्छा बिल्कुल जी, आपकी इत्तला का देखें जी, हमारे पास इस वक्त कोई ऐसा जरिया तो नहीं है, लेकिन फिर जाहिर भी है कि आपने फोन किया तो कोई भी गलत तो नहीं कह रहे होंगे। शायद ये पैसे बचा के, क्योंकि पिंडी में मेट्रो चलानी शायद उस तरफ के लिए 250 रुपया पोलियो हो वर्कर सकता है ना, मेट्रो पे लग गया वो मेट्रो तो एक अलहदा नुस्खा साहब, मेट्रो तो एक अच्छा प्रोजेक्ट है। या फिर कहीं से पैसे लेकर मेरी जान कहीं एक तो वो है ना। कहाँ हम दहशत गर्दी वो कर रहे हैं, पोलियो के वो रोना रो रहे हैं, वहाँ मस्तूंग में जायरीन बेचारे ये को मेरे भैया एक 20वीं केडी के फर्स्ट देखो ना, लगी है। हुकूमत के पास लिमिटेड किटी होती है ना भाई मेरे, ये आप किधर से मेट्रो। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप तो कहीं से पैसे लेकर कहीं लगाओ। तो ये 250 रुपए से मेट्रो बनेगी? 250 कतरा ही दरिया बनता है ना। अब जाहिर है पंजाब में पर कैपिटा टर्म में भैया लेडी हेल्थ वर्कर्स भी ज्यादा होंगी, तो अगर उनके तुम जमा कर लो हाँ, उससे 2 बसें खरीद लो फिर तो कम तो हुई ना।
تو ایسے نہ کہو نا، لیکن یہ بہرحال اس سے مشتاق صاحب جو میں آپ کے آگے رو رہا ہوں، جس وہ میں جو میں کہتا ہوں کہ یہ اگر ان کو ترجیحات میٹرو بھی کون سی ابھی کوئی جا کے جو ہے نا وہ جنگلہ لگنا شروع ہو گیا، میٹرو بھی ابھی صرف منصوبوں میں ہی ہے، کوئی پیسے ابھی نہیں رکھے، ساری چیزیں لاہور سے کال ہے جی، السلام علیکم جی، ایشو کیا ہے اور باتیں پتہ نہیں آپ کیا کرتے ہیں، مجھے نہیں سر میں سمجھ۔ حسن بول رہا ہوں لاہور سے۔ جی حسن صاحب، سر دیکھیں یہ جو زائرین کی بس پر حملہ ہوا ہے نصرت صاحب، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ ایک پیٹرن ہے جی اور وہ بہت عرصے سے کر رہے ہیں جی اور سر وہ پکڑ میں نہیں آ رہے۔ تو سر یہاں پہ یہ جو مشرف صاحب کے فارم ہاؤس کے پاس ڈیلی بم مل جاتے تھے، جی تو سر یہاں تو انہیں ہمارے جو عسکری ادارے ہیں انہیں کرنا چاہیے کہ جو بم ڈھونڈتے ہیں انہیں جو ہے نا اجازت دیں کہ بھائی تمہاری اتنی اچھی کارکردگی ہے، اور وہ جو نہیں پکڑ پا رہے ان کا بھی کریں، بھی ان کے خلاف کاروائی کریں کہ تم اتنے حسن بھائی دیکھیے، بات یہ ہے کہ میرا رونا یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ آپ مکمل طور پر ہمارے ہاں جو نفرت، جو غصہ، جو دہشت جو پھیل چکی ہے، شاید ہماری اسٹیٹ کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہر طرح کی وارداتوں کو روک سکے۔ کیوں نہیں کیپیسٹی؟ میں نہیں مانتا اس چیز کو، شاید چلو مان لیتے نہیں ہیں مان نا یہ یار، تسلیم کی، یہ آخر اتنے دنوں سے ہو رہا ہے تو کیوں نہیں مان لیتے؟ شرم کیوں آتی ہے؟ تو نااہلی ہے، یہ واردات ہے، یہ آپ اب اپنی آنکھیں بند کرنے والی بات ہے۔ میں کہتا ہوں نصرت صاحب یہ کوئی فوج کا معاملہ بھی نہیں ہے، یہ صرف اگر آپ کے اندر کمٹمنٹ ہے اور آپ اس کار کو سمجھتے ہیں کہ آپ نے ختم کرنا ہے، یہ علاقے کے ایسے میں یہ کہتا ہوں کہ منیمم آپ اتنا تو کر سکتے ہو نا کہ جو لوگ انہیں نشانہ بناتے ہیں، میری التجا سن لو، فرض کرو آپ ان تک نہیں پہنچ پا رہے، کیوں نہیں پہنچ پا رہے، لیکن آپ ایک پیٹرن، ایک کاروان چل رہا ہے تو اس کی پروٹیکشن کو تو امپروو کر سکتے ہو۔ میں صرف یہ کہتا ہوں ان کو پکڑا بھی جا سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ یہ آپ کہیں کہ اپنا پکڑا نہیں جا سکتا، یقیناً کچھ لاہور سے کال لے لو بریک، تم میری التجا نہیں سمجھ رہے، آئیڈیلی یس ہونا چاہیے، آئیڈیلی ہونا چاہیے میرے بھائی، نہیں، لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ جی ریاست کی کیپیسٹی ختم ہو میرے گئی ہے۔ یعنی کہ کر لو لاہور کی لاہور سے کال، جی السلام علیکم۔ بس ہاں جی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی مینار صاحب، میں شفیق احمد بول رہا ہوں لاہور سے۔ جی شفیق بھائی۔ اچھا، میں نے آپ سے ایک دفعہ پہلے بھی بات کی تھی، کوئی 1.5-2 مہینے پہلے، جی تو یہ جو دہشت گرد ہیں ان کے متعلق میں نے آپ سے پہلے گزارش کی تھی کہ ان کو ختم کیا جائے یا ملک سے بھگا دیا جائے، اور آپ نے بات کی تھی جی کہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ہاں، اب مذاکرات کا ڈرامہ بند کر دینا چاہیے، اور آپ جیسے صحافی جو ان سے ہمدردی رکھتے ہیں جی ان کو بالکل کلیئرلی آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اوپن ہو جائیں۔ کون ہمدردی رکھتا ہے؟ یہ آپ بھی مشتاق مینار صاحب، آپ ہمدردی رکھتے ہیں، جتنے میں نے پروگرام دیکھے آپ طالبان کے متعلق آپ بڑا ایک نرم رویہ رکھتے ہیں۔ چلے اللہ کرے آپ کی بات طالبان سن رہے ہوں، میری جان بخشی جائے۔ ٹھیک ہے، چلیں اگر آپ کی یہ رویہ ہے تو- ناظرین حاضر ہوتے ایک وقفے کے بعد۔ بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم۔ اچھا جی، مشتاق مناز صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کو جیسے ابھی ایک کالر نے آپ پہ الزام لگایا کہ شاید آپ کے دل میں جیسے نرم گوشہ ہے، میرے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اس کے بارے میں کوئی شبہ تو نہیں ہے نا آپ کو؟ نہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صحیح بتاؤ یار، ایسے نہ کرو، اس لیے کہ میں اب ایک بہت ہی سنجیدگی سے کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ خدا کا واسطہ ہے میری باتوں کو غلط معنوں میں نہ لیا جائے، اور خم خواہ کی گج بیسی اللہ کا واسطہ نہ کرے۔ اچھا نہیں کرتا نا، اگر کوئی بات آپ معقول کر رہے ہوں گے تو کیسے نہ؟ جب یہ راحیل شریف صاحب جو ہیں چیف آف سٹاف بنے، میں نے تمہیں کہا کہ بھائی دیکھو ایک پیراڈائم شفٹ آئے گا، کیونکہ یہ پکے فوجی ہیں، آپ اس پہ بھی کرتے رہے کہ جی پکا فوجی کیا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن پہلے تمہیں یاد ہے کھجوری واقعہ ہوا، ایک دم سے ریٹیلیشن ہوئی، اب بنو میں ہوا تو یہ میر علی میں جیٹ طیاروں نے بمباری کی ہے، 40 شدت پسند ہلاک۔ مختصر خبر ہے، ذرائع کے حوالے سے ہے، معاملہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے جی؟ اب مشتاق صاحب، مجھے اور آپ کو اور ہماری قوم کو ساری کو اگر ڈرون پہ اعتراض ہوتا ہے تو بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ بہرحال ایک غیر ملک کو ہماری سرزمین پر، وہ ایک اپنا نقطہ ہے، لیکن ساتھ ہی جو دوسرا ہمارا بہت بڑا اخلاقی نقطہ یہ ہوتا ہے کہ حضور آپ خود ہی جوری، جج اور پروسیکیوٹر کیسے بن سکتے ہیں؟
میں اس بات کو ماننے کے لیے بالکل تیار ہوں کہ یہ تمام لوگ جو اس کارروائی میں ہلاک ہوئے ہیں، میں یہ بات ماننے کو تیار ہوں، تسلیم کرنے کو تیار ہوں کہ غالباً یہ سارے کے سارے بہت سنگین وارداتوں میں ملوث ہوں گے، اور افواج کے پاس، ہمارے لا انفورسمنٹ اداروں کے پاس اس کے مکمل شواہد موجود ہوں گے. آئی ایم ٹوٹلی ولنگ ٹو کنسیڈ. ٹھیک ہے. لیکن مشتاق منہاج صاحب، ہمارے پاس ایک باقاعدہ فل فلیجڈ ISPR ہے. ہم پاکستان ہے اور پاکستان نے اپنے ہی علاقے میں کارروائی کی ہے. مشتاق صاحب، کیا مذائقہ تھا کہ آج باقاعدہ ISPR ایک بریفنگ کرتی اور بریفنگ کر کے کہتی کہ یہ نصرت جاوید، مشتاق منہاج، یہ فوٹو، یہ فوٹو، یہ فوٹو، چھوٹا سا پروفائل. آپ اپنی اطلاعات کا سورس ہمیں نہ بتائیں، کیونکہ یہ خدشہ ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ بتائیں کہ جی یہ یہاں رہتا تھا، یہ وہ فلاں ڈماغ، تو ہماری جو سورس آف انفارمیشن ہے شاید وہ کمپرومائز ہو جائے گی. تو کم از کم یہ تو پتا چلے لوگوں کو، مشتاق میرے پیارے بھائی، کہ ہاں ہم نے اپنے ہی ملک میں، ہماری افواج نے دہشت گردوں کے خلاف، شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کی ہے. اینڈ پروبیبلی دے ڈیزرو اٹ، کیونکہ جب ایک وار لائک سچویشن ہو جائے تو جنگ کی صورتحال میں مشتاق صاحب آپ وہ تمام شاید اصولوں کو نہیں رکھ سکتے جو عام حالات میں قانون کو نافذ کرنے کے لیے جن. نصرت صاحب، یہ دیکھیں، اس میں قطعاً کوئی نہیں ہے کہ ظاہر ہے ہم بھی، میڈیا بھی، چیخ کے، سول سوسائٹی، عام آدمی اب جو ہے نا 2-4 لوگوں کو چھوڑ کے، 2-4 جماعتوں کو چھوڑ کے تقریباً اس بات پہ کنسنسس ہے کہ اچھا جی آپ انیشیٹو کیوں نہیں لیتے، آپ بڑھ کے کیوں نہیں جا کے ان بجائے یہ کہ وہ یہاں آرے بازار تک پہنچے، آپ ان کے ٹھکانوں تک پہنچے. یہ ایک نیریٹو اس قوم کا بن چکا ہے کہ جی بس انف از انف. نہیں، مجھے اس سے کوئی اختلاف. گورنمنٹ نے ذہن بنا لیا ہے، پرائم منسٹر نے، کیبنٹ نے، کہ بھائی اب اس کا جواب جو ہے نا سختی سے دیں گے. بالکل. یہ کوئی اگین آئی ہیو نو آبجیکشن. پیراڈائم شفٹ نہیں ہے کہ یہ کوئی آرمی چیف کی وجہ سے ہوا ہے یا آرمی چیف. یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے کہ اب آپ کو جہاں جہاں سے پتہ لگے گا کہ جی اب دیکھیں تو سیاسی فیصلہ ہے تو اونرشپ لیں. آج وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب وہ پریس کانفرنس کرتے تھے، اونرشپ لیں. ابھی شاید وہ وقت نہ آئے، وہ تو خواجہ آصف صاحب اس کا جواب دے سکتے ہیں یا پرائم منسٹر دے سکتے ہیں. لیکن آج جو کہا گیا کہ جی وہ وہاں پہ جشن منا رہے تھے بنو کا یا آرے بازار کا، تو اس کے اوپر پھر ہمیں پتہ چلا تو ہم نے 3 گاؤں میں ہوا ہے یہ ساری چیزیں اپنی. لیکن میں نصرت صاحب، آپ جیسے لوگ جب وہی اپنا یہ یہاں پر بھی یہ کنفیوژن پھیلا، جب یہاں پہ میں تو نہیں کہتا تھا کہ آپریشن کریں، لیکن یہاں پہ بڑے لوگ کہہ رہے تھے جی لال مسجد جی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، جی پورا اسلام آباد یہ ہو گیا، ہائی جیک ہو گیا. تو لال مسجد پہ جب کرا کے مشرف بھی آج تک یہی روتا ہے کہ جناب پہلے پورا شور ڈالتے تھے، میں نے آپریشن کیا، اس کے بعد سارے مجھے پڑ گئے. اب وہی بات اگر کسی جگہ پہ اتنے واقعات ہوئے ہیں آج تک، شاید ایئر فورس کا استعمال شاید اس معنی میں اپنے علاقے کے اندر شاید کو اچھا نہیں لگتا. 10 12 15 سال آکوپائڈ کشمیر میں وہاں پہ بڑی شدت سے جہاد ہو رہا تھا، ملیٹنسی ہو رہی تھی، ہمارے لوگ جانے دے رہے تھے. لیکن دوسری طرف انڈین آرمی بھی موجود تھی، اور بارہا انڈین آرمی کو بھی سجیسٹ کیا گیا کہ آپ کپواڑہ کے اوپر ان کے جنگلوں میں یہ جو ہمارے LOC کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہائیڈ آؤٹس بنائے ہوئے ہیں ہمارے مجاہدین نے اور ان کے جو باغی ہیں یا ان کے جو لا بریکر ہیں، لیکن وہاں پر ایئر فورس کا استعمال نہیں ہوا. کیونکہ ایئر فورس کے استعمال میں ڈرون میں تو کم از کم پھر بھی آپ کو پتا ہے ایک چپ پڑی ہوئی ہے، اس گھر کے اندر کوئی بچہ بے گناہ ہے جس کو نہیں پتا، وہاں پہ حملہ ہو جاتا ہے اور ہم روتے ہیں. لیکن جب آپ ایئر فورس سے آپ فائرنگ کریں گے تو اس میں تو آپ کو تو نہیں پتا نا کہ جی وہاں پہ دائیں والے بیچارے کو شاید ایک گھر کو آپ نے مسمار کر دیا، تباہ کر دیا، دوسرے گھر والے میں واقعی کوئی بے گناہ رہ رہا ہوں. تو اس لحاظ سے کوئی فضائیہ کا استعمال اپنے علاقے میں بنتا نہیں ہے کوئی اس طرح، جب تک کہ آپ 100% کہیں کہ یہ پوری بستی کی بستی جو ہے نا، اس میں بچے بھی، بوڑھے بھی، عورتیں بھی، سارے لوگ یہ جو ہیں یہ تقریب کار ہیں، یہ دہشت گرد ہیں. اس کے علاوہ اگر یہ کریں گے تو پھر وہ بلو بیک بھی آئے گا. ہاں
آپ کے پاس آرمی ہے ماشاءاللہ، دنیا کی 60ویں نمبر کی آرمی ہے، اور تعداد کے اعتبار سے بھی ہم یہ کلیم بھی کرتے ہیں کہ جی بہادر ہمارے ہر سپہ سالار یہ کہتا ہے کہ میں دنیا کی بہادر ترین فوج میں کا سپہ سالار رہنے کا مجھے اعزاز حاصل ہوا ہے۔ تو آپ یہ ساری چیزیں ان کو آگے لے کے جائیں۔ دیکھیں اوپر سے آپ نے بم برسا کے وہاں سے ہمیشہ اس پہ تنقید ہوتی رہے گی، لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ یہ جس نے بھی کیا وہ ٹھیک کیا۔ اگر آپ نے بھائی صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کے زمانے میں آپ میرا پوائنٹ میں وہی کہہ رہا تھا، آپ نے فوراً نہیں آپ پتہ ہے یہ بڑا ہی آسان ہے کہ آگے پہلے کریں جب وہ کریں تو میں کہہ رہا ہوں کریں، میں ہرگز نہیں کہہ رہا، لیکن مثال کے طور پر اونرشپ کی بات ہے حضور، جب یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ فلاں بندہ ڈرون کی چپ میں ڈال دیا گیا ہے تو اس کی ریسپانسبلٹی لیتا ہے ایک شخص جس کا نام ہے پریزیڈنٹ اوباما۔ اس میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے نصرت جاوید کو پاکستان کی ریاست کو نہ بتائیے، جب آپ کا جیٹ دیکھیں ہمارے جیٹ آپ مجھے نہ بتائیے، نظر نہیں آتا جیسے آپ لیکن اگر وہ وہاں پہ اٹیک کرتے تو اونرشپ لیتے ہیں نا، کسی نے انکار کیا کہ جی وہاں بمبارمنٹ نہیں ہوئی؟ میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے ہرگز جواب نہ دیں، لیکن قوم کو یہ تو مطلع کر دے کہ جی یہ جو 40 افراد تھے ان کے نام تصویریں کوئی نہ کوئی ان کے بارے میں ولد فلاں شہر فلاں اگر اتنا پتا ہوتا تو وہ خود جا کے وہاں پہ آپ نے کس بیس پہ کر دیا؟ وہ ہے نا، تو یہ تو پھر تو اس سے پھر کیا ہوگا؟ اس پہ خدا نخواستہ ایک واقعہ ہو گیا، دیکھو اس کے مقابلے میں جن لوگوں کے ساتھ یہ لڑ رہے ہیں وہ میڈیا کے حوالے سے کتنے ایکٹیو ہیں، ان کے ترجمان اپنی بات پہنچاتے ہیں، وہ ٹویٹر پہ موجود ہوتے ہیں، آپ کو ای میلز آتی ہیں، وہ 24 گھنٹے آپ کو ویل انفارمڈ رکھتے ہیں۔ غور کیجئے آپ اس بات کو، ایسے نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد مثال کے طور پر آج ہی جیسے رائٹر کی یہ خبر چل رہی ہے، اس میں جو ادارہ ہے ایک بیورو آف انویسٹیگیٹو جرنلزم برطانیہ کا، انہوں نے ایمنسٹی اور سارے لوگوں کی مدد سے یہ کہا ہے کہ 2013 میں جو ڈرون سٹرائکس ہوئی ان میں بقول ان کے صرف زیادہ سے زیادہ 4 سویلینز کی ڈیتھ ہوئی، باقی لوگ یعنی کہ وہ جو بے گناہ جو یعنی کہ نان کمپیٹنٹس، یعنی کہ جو کہ وانٹڈ نہیں تھے، ٹارگٹ نہیں تھے پورے سال میں۔ جی سر، یہ اب انہوں نے اب اس سے خدا نخواستہ آپ دیکھو نا جیسے ایک واقعہ ہوا تو یہ تو پہلے ذرائع کے ذریعے دیکھیں ہم تو یہ کہتے ہیں صاحب یہ تو میں کہ اب جب کوئی بندہ باہر بیٹھے گا یا وہاں بیٹھے گا تو دونوں طرف کی کہانی سنے گا نا بابو۔ لاہور سے کالر ہے ان کی بابو دونوں طرف کی بات سنی جائے گی نا، میں کہہ رہا ہوں آج کے زمانے میں میڈیا سے دونوں طرف کی بات آئے گی تو بات بنے گی، تو دونوں طرف آ رہی ہے، آ رہی ہے نا دونوں، یعنی نہیں ابھی تک سٹوری ہم نے 40 مارے، دیٹس اٹ۔ تو اور کیا آپ کو ساتھ فوٹوگراف بھی دیں؟ اب وہاں پہ اگر فوٹوگراف دیتے تو وہاں پر تو پھر انفینٹری کا اٹیک ہونا چاہیے تھا، ایئر فورس کا، اوپر سے فوٹو بھی لے رات کو۔ یار آپ نے 40 بندے طے کیے نا، آپ کو پتا ہوگا نا یہ مشتاق تھا، اس نے کوئی اس طرح کا اس کا کوئی نہ کوئی عطا پتا۔ چوتھے دن شاید ان کے پاس یہ انفارمیشن میں یہ کہتا ہوں کہ ارلیسٹ پاسبل۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، لاہور سے کالر ہے نہیں کرو ایسے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، علی حسن فرام لاہور۔ جی علی حسن سر، ایک گھر میں پکڑے گئے ہیں تو کسی ایک دہشت گرد کا ہاتھ پکڑ کے میڈیا کے سامنے کاٹ کے دکھایا حکومت نے کہ ہم اس دہشت گرد کا ہاتھ کاٹ رہے ہیں؟ ابھی تک تو نہیں دیکھیں وہ تو کورٹ آف دیکھیں قانون کا تو اپنا ایک طریقہ کار ہے اس کو تو۔ اور سر دوسری بات یہ آپ نے جو بلیک پٹی باہر کی ہے تو خدارا آپ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا جلد از جلد ظہور کریں، حضرت امام زمانہ علیہ السلام آ کے عدالت لگائیں اور وہ فیصلے کریں۔ یہ عدلیہ جو ہے یہ آزاد عدلیہ نہیں ہے، کیونکہ جو شخص اچھا بھائی دیکھیں اس وقت ہم تو آزاد عدلیہ کا مثال کے طور پر اب میں اس وقت تک اب میں یعنی انتظار ہی کروں، یعنی زندہ رہنا ہی چھوڑ دوں؟ میرے کچھ حقوق ہیں ایک ریاست کے شہری کے طور پر میرے پیارے بھائی، میرا یہ ریاست ہے، وہ ایک ان کا پوائنٹ آف وہ آپ خود ایک بات کر رہے تھے، مجھے سمجھ نہیں آتی 24 گھنٹوں میں یا تو آپ بزرگ کافی ہو گئے، میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں جی میں سٹیا گیا ہوں، نہیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں میرے پیارے بھائی، کل کہہ رہے تھے کہ جناب اللہ کا واسطہ ہے جو میں میری بات تو سنیں نا جی سنائیں۔
میں آپ کی اتنی سنتا ہوں، آپ میری اپنی غزل سنا کے جو نا سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، میں کہاں جاؤں، میرا بھی شاعر یار سناؤ. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، کل آپ خود کہہ رہے تھے کہ فرق اس وقت اتنا ہے کہ جو اس ملک کے اندر دہشت گردی پھیلا رہے ہیں یا جو دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یکسو ہے اپنے معاملے میں. جی بالکل. وہ ان کو کہیں وہ کسی جگہ پہ تذبذب کا شکار نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، ان کے ٹارگٹس کیا ہیں. انہوں نے آج بھی دیکھیں، چاہے وہ پولیو ٹیم پہ ہو، وہاں ٹارگٹ سیٹ ہے، وہ یکسو ہیں، چاہے زائرین کے اوپر مستونگ میں ہوا، چاہے یہاں پہ ہوا، چاہے کراچی میں ہوا، چاہے پنڈی میں ہوا، چاہے بنوں میں ہوا، ساری جگہوں پہ وہ یکسو ہیں. آپ کہہ رہے تھے کہ ریاست پاکستان جو ہے وہ یکسو نہیں ہے کہ انہوں نے کرنا ہے. ان کی یکسوئی میں میڈیا پہ اپنے نیریٹو کو ثابت کرنا پھیلانا بھی شامل ہے. شامل ہے. آپ کی ریاست نے مجھے یہ کہا 40 بندے. اچھا، آپ کو 7 شناختی کارڈ کے نمبر دے ریاست آپ کو کہ جناب یہ شادرہ کا جو ہے نا ذرائع کے ذریعے کہا گیا کہ جی شاید عدنان رشید بھی شامل تھا. اچھا، یہ ایک ہائی ویلیو ٹارگٹ ہے. وہ کل دیکھیں آنے تو ذرائع کے ذریعے ایک آپریشن ہوا ہے کہ صرف ایک کی وجہ سے کنفیوژن پھیل گیا نا یار. تم مشتاق میرے خیال میں چائے پی لوں پھر. میرے خیال میں تم میری بات کیوں نہیں سمجھ کے دے رہے؟ میری بات آپ سن نہیں رہے. جب تم کہہ رہے 40 شدت پسند تو 40 شدت پسند تو تمہیں ان کا کچھ پتا تھا نا بھائی. نصرت صاحب، کیا ایئر فورس کیسے جو ہے نا، آپ مجھے یہ بتائیں، ایئر فورس کے پاس کیا ٹیکنالوجی ہے؟ یہ تو تب ہو کہ گراؤنڈ فورسز وہاں پر جا کے اٹیک کریں اور یہ لاشیں اکٹھی کر کے میڈیا کو بھی اگلے ہیلی کاپٹر پہ پہنچائیں کہ جی جناب یہ دیکھیں یہ کیمرہ. یہ ایئر فورس کا اٹیک ہے. اور آپ سے اب میں آپ کو یہ جب گئے تو آپ نے کچھ سوچ کے یہاں گئے نا. میں ایک کالر ہے، پھر آپ کیا کر رہے ہو یار؟ آپ میری بات ہی نہیں سن رہے ہو. میرے خیال حد ہوگی تمہارے والی. جی السلام علیکم. بنو سے. جی السلام علیکم. بنو سے. جی میری بہن. جی بنو سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ بھائی مشتاق بھائی، جی آپ سے آپ نے ابھی ایک بات کی ہے. جی آپ کہہ رہے تھے کہ جو یہ شیلنگ ہو رہی ہے اس میں معصوم لوگ مرتے ہیں. جی میں خود بنو سے تعلق رکھتی ہوں، مگر ان لوگوں نے بھی تو ان کو طالبان کو پناہ دی ہوئی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. آپ کو یہ تو پھر اس میں معصوم لوگ کس طرح مر رہے ہیں؟ پناہ کیا دی؟ جس کے ہاتھ میں گن ہوگی وہ لوگوں کو پناہ دیتا ہے یا وہ لوگ اس کو پناہ دیتے ہیں؟ میری بہن، میرے بیٹے بھی یہ اس طرح میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ساتھ میں جو گھر شیلنگ ہو رہی ہے نا ایک ٹھکانے. اب میری بہن، آپ کے گھر کے ساتھ کوئی ایسا شدت پسند کوئی آ کے بیٹھ جائے اور وہ وہاں پہ آپ کو بھی یرغمال بنا لے، آپ بھی برقع پہن کے اس کی اجازت گھر سے باہر نہ نکل سکے اور باہر، تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا کیا قصور ہے اگر میں وہاں پہ اٹیک کروں؟ اب میں تو وہ بات کر رہا ہوں. نہیں، آپ تو اٹیک کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ یہ ان کے ساتھ اس لیے نا کہ ٹرائبلز ایریا میں تو ایک دوسرے کو ان لوگوں نے پناہ دی ہوتی ہے. ٹرائبلز کی ایک وہ ہے یہ. ٹھیک ہے، لیکن ایک ٹرائبل. دیکھو میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، میں پلیز تمہارے سے میں التجا کر. آپ دیکھیں میری بات سنیں. پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. پروڈیوسر میں صرف اتنا کہہ یہ ریاست وہ آنے دے، لیکن ایک اپنا نیریٹو بتائیں. اگر ریاست پاکستان نے انگڑائی لی ہے اور لے ہی لی ہے بدقسمتی سے، ویلکم دا اسٹیپ. تو بس ٹھیک ہے، اس کو دیکھیں کہ کیسے چلتا ہے. آپ اپنے سوالات جاری رکھیں. آپ کا دیکیں ہماری یعنی ریاست Thank you very much for granting me at least this privilege and right, sir. Thank you very much. I really feel اچھا میں پھر آپ ناراض ہو گئے. ناظرین سے چاہتے ہیں اجازت جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس بولتا پاکستان @.tv. نصرت جاوید اور مشتاق